الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب بھی کوئی غم لاحق ہوا، کوئی فکر لاحق ہوئی، میں نے اللہ کو کبھی اتنی جلدی کسی کے غم اور فکر کو دور کرتے نہیں دیکھا جتنے آپ کے غم اور فکر کو دور فرماتے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے، حبیب اللہ تھے. حبیب کا معنی محبوب. آپ کا یہ لقب تمام انبیاء صلاۃ والسلام میں سب سے منفرد ہے. ہر پیغمبر کو اللہ نے کوئی خصوصیت عطا فرمائی تھی. موسیٰ کلیم اللہ تھے، داؤد السلام خلیفۃ اللہ تھے، ابراہیم السلام خلیل اللہ تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالی نے حبیب اللہ بنایا. اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے، اور یہ ایسا وصف ہے جو تمام اوصاف کو شامل ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں جو پیغمبروں کو دی تھی وہ آپ کو بھی عطا ہوئی. اگر یوسف علیہ السلام کو آپ نے ارشاد فرمایا آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا اور آدھا حسن یوسف السلام کو دیا گیا، آپ کو اللہ نے پورا حسن عطا فرمایا. علم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، لواہی زلیخا لو رئین جبینہ لا آثرن بقتل قلوب علی الیدی. اگر زلیخا کی سہیلیاں آپ کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، سینے چیر لیتی. تو اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو کوئی فکر کو غم لاحق ہو جائے فوراً اس کو دور فرماتے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ آپ سے پہلی، آپ کی امت سے پہلی جو امتیں تھیں، بڑی لمبی لمبی عمریں اور لمبی لمبی عبادتیں، 200 سال عبادت، 300 سال، 1000 سال، 500 سال، اور آپ کی امت کی عمر بالکل کم ہے۔ آپ کو صدمہ لاحق ہو گیا، میری امت تو اعمال میں ان کو پا ہی نہیں سکے گی، کہ امت ان کی تو عمریں زیادہ ہے۔ وہ 500 سال کے اعمال لے کر آ رہے ہیں، یہ 50 سال کے لے کے آ رہا ہے۔ وہ 300 سال کے لے کے آ رہا ہے، یہ 30 سال کے لے کے آ رہا ہے۔ وہ 700 سال کے لے کے آ رہا ہے، یہ 70 سال کے لے کے آ رہا ہے۔ یہ تو مقابلہ ہوگا ہی نہیں۔ جبرائیل السلام کو طلب کیا اللہ تعالیٰ نے، اے جبرائیل جلدی کر، ہمارا محبوب غمگین ہے، ان کے غم کو جا کر دور کر دے، اور یہ سورت جا کر نازل کر دے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا اے محبوب غم مت کیجئے، عمر تو کم ہے آپ کی امت کی، لیکن ہم نے اعمال کی قیمت بڑھا دی۔ ایک رات عبادت کرو گے 84 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 84 سال۔ یہ تو ایک روایت ہے، ورنہ دوسری عجیب روایت ہے، دوسرے محدثین عجیب بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی حد ہی نہیں ہے، یہ 1000 تو اللہ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس زمانے میں 1000 کا عدد بڑا عدد تھا، بعد میں لاکھ کا عدد بڑا ہو گیا، پھر کروڑ کا عدد بڑا ہو گیا، پھر ملین کا عدد بڑا ہو گیا، پھر ٹریلین کا عدد بڑا ہو گیا، بلین کا عدد بڑا ہو گیا، پھر ٹریلین کا عدد بڑا ہو گیا۔ جو جو زمانہ آگے چلتا رہا عدد بڑے ہوتے چلے گئے۔ اس زمانے میں 1000 کا عدد بہت بڑا عدد تھا، اس لیے اللہ نے اس 1000 کے عدد کو نازل کیا ہے۔ مگر اس زمانے میں اگر کروڑ کا عدد ہوتا اللہ کروڑ بھی نازل کر دیتے، کہ کروڑ مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے محدثین کی ایک جماعت، اللہ والوں کی ایک جماعت کہتی ہے اس رات کی عبادت پر کتنا ملے گا رب جانتے ہیں، بندے نہیں جانتے۔ خیر من الف خیر، اچھا خیر کا خیر بہتر ہے، اب کتنا بہتر ہے وہ بھی وہی جانتے ہیں۔ یہ بھی عجیب ہے، چلو 1000 مہینے بھی لگا لو، 1000 مہینوں سے زیادہ، اور یہ کس کا زیادہ ہے؟ مولا کا زیادہ ہے۔ مولا کا زیادہ تو کتنا بڑا زیادہ ہوگا؟ قرآن مجید نے زیادہ بیان کیا ہے، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، فرمایا نیکی کرنے والوں کو حسنہ ملے گا وہ زیادہ، اور اس پر زیادہ ملے گا۔ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا کہ حسنہ تو سب میں آ گیا کہ نیکی پر جنت ملے گی، نیکی پر جنت ملے گی، حسنہ سے مراد جنت، یہ زیادہ کیا ملے گا؟ کہا مولا کا دیدار ملے گا۔ اب بتائیے، جن کا زیادہ دیدار ہو، دیدار الہی سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کے سامنے ساری نعمتیں لوگ بھول جائیں گے۔ کہ اللہ کا جب دیدار ہو رہا ہوگا ایک لمحے کے لیے جنت یاد نہیں آئے گی۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جنت کا بہت ناز ہے، میں ایسی میں ویسی۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ حسنہ و زیادہ تو خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں الف شہر سے زیادہ دیں گے۔ کتنا زیادہ دیں گے؟ کوئی مقدار نہیں۔ کیوں دیں گے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس رات کی قیمت قرآن مجید کی وجہ سے بنی، اس ایک رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ جبریل صلی السلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لے کر آئے اس ایک رات میں۔ پتہ نہیں اس رات میں کیا حالات ہوں گے جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہوگا، کیسا اس کا پروٹوکول ہوگا، کیسے آسمانوں کو سجا گیا ہوگا کہ آج تک
اس رات کی یاد میں جبریل السلام اور 70,000 فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں، جس کی یاد میں یہ حال ہے اور اتنا کچھ نوازا جاتا ہے، تو خود اس رات میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي اللَّيْلِ، جس رات میں آ رہا ہے، یعنی یہ یا اس رات کی ہم یاد منا رہے ہیں، اس رات میں قرآن اترا تھا، اور اس یاد میں بھی ہمیں نوازا جا رہا ہے کہ تم اس رات میں ہمیں یاد کر رہے ہو، جاگ کر گزار رہے ہو۔ من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، وعد و نصیحت کرتا ہے، وعد و نصیحت سنتا ہے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جس نے جاگ کر گزار لی، ایمان و احتسابا، ایمانی جذبے کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ہم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ آج اس رات کو یاد کرنے میں، جس رات قرآن کا نزول ہوا ہے، اس کی یاد گیری میں یہ حال ہے کہ 84 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے اور پچھلے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور جبریل صلی السلام کی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ یہی وہ روایت ہے جس میں آتا ہے کہ جبریل صلی السلام زمین پر اترتے ہیں، لوگ عبادت میں لگے ہیں، جاگ رہے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جبریل السلام نے ہم سے مصافحہ کیا؟ کہا عبادت کرتے کرتے جب تیرا دل نرم پڑ جائے اور آنکھوں میں آنسو چھلک جائیں، سمجھ لے جبریل نے تجھ سے مصافحہ کر لیا۔ فرشتے پھرتے ہیں، 70,000 فرشتے پورے روئے زمین پر چکر لگا لیتے ہیں۔ کوئی دنیا میں کہیں بھی، کسی غار میں، کسی صحرا میں، کسی جنگل میں، کسی مسجد کے کونے میں، کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لے، اس رات میں فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، اس کی حاضری لگاتے ہیں، دربار الہی میں اس کو پہنچانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے میں اس آدمی کا نام جو دربار میں پہنچتا ہے، اگلے سال تک اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، پورے سال۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہمارا کلام اترا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ، قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ والروح، روح الامین جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سید الملائکہ اترتے ہیں، ہر کام لے کر اترتے ہیں۔ 15 شعبان کو جو فیصلے ہوئے تھے رزق اور موت اور حیات کے، رزق کے، خوشبختی کے، عمر کے، شقاوت سعادت کے، جو 15 شعبان کو فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ من کل امر، ہر چیز لے کر اترتے ہیں، وہ فیصلے جو آسمانوں پر جن کا بجٹ بن گیا تھا وہ اتر رہا ہے۔ آج رات تقسیم ہو رہا ہے، ارزاق رزق لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، سعادتیں تقسیم کر دی جاتی ہیں، عمریں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک سلام، سلامتی ہی سلامتی، صبح تک سلامتی۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اس قدر والے نے اپنے قدر والے پیغمبر پر قدر والی کتاب بھیجی اور ہمیں کہا تم جاگ کر گزارو، تم بھی قدر والے ہو جاؤ۔ لیلۃ القدر نام رکھا، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ تو قدر سمجھتے ہیں آپ؟ قدر و قیمت، قدر میں نے تقدیر بھی ہے، قدر میں نے قدر و قیمت بھی ہے۔ تقدیر والی رات، قدر و قیمت والی رات۔ اگر تم قدر و قیمت والے بننا چاہتے ہو، اس رات میں خدا کو راضی کرو، تمہاری تھوڑی سی عمر لمبی ہو جائے گی۔ آپ بتائیے زندگی میں 2-4 راتیں مل جائیں، 10 راتیں مل جائیں، آپ بتائیے اس کی عمر کہاں سے کہاں چلے گی؟ اور عبادتیں تو ہم کرتے ہی ہیں، ہر عبادت کا ثواب بڑھایا ہوا ہے، اور رمضان میں تو خاص طور پر۔ عجیب بات ہے، زمانہ ایسا دیا کہ اجر زیادہ۔ ایک فرض، ایک نماز پڑھی 70 نمازوں کے برابر، 5 نمازوں کو 70 سے ضرب دے لو، یہ روزانہ کی نمازیں شمار ہوتی کہ تم نے اتنی نمازیں پڑھی، اور جو فرض، جو سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ فرض بن رہے ہیں۔ یہ رمضان ایسا، اور پھر حرمین ایسے، وہاں جاؤ
ایک عبادت کرو لاکھ کے برابر. مسجد میں نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، حرم مکہ میں 27 لاکھ کے برابر ایک نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے. امتیں کتنے اعمال لے آئیں گی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ لیکن رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے ہماری اعمال کی قیمت بڑھا دی. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ جب اس امت کو نوازا جائے گا اور اللہ انعامات دیں گے، یہود و نصارہ اعتراض کریں گے، دربار الہی میں معترض ہو جائیں گے، اللہ ان کی عمریں تھوڑی ہمارے بعد آئے، ان کو زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے، ہم نے اتنی عبادتیں کی. اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمائیں گے، فرمایا کہ اے یہودیوں، تمہاری مثال اس مزدور کی طرح ہے جس نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا. یعنی اتنی لمبی عرصہ کام کیا، اتنا لمبا عرصہ، لمبی لمبی عمریں پائی. یہودیوں کی بڑی لمبی لمبی عمریں تھی. فجر سے ظہر تک کام کیا. اس کے مالک نے کہا تھا تجھے 1 قیراط دوں گا، 1 قیراط. یہ 1 قیراط آپ یہ سمجھیں کہ 4 آنے ملیں گے. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے. جب ظہر ہوئی تو اس نے 4، انہوں نے کہا جی مجھ سے آگے کام نہیں ہوتا، بس چھٹی دو. کہا یہ لے 4 آنے. دوسرا مزدور آیا، انہوں نے کہا دیکھ زور سے اثر تک، انہوں نے کہا زور سے اثر تک کروں گا، 4 آنے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ 4 آنے. پہلے یہودی، دوسرے عیسائی نصارہ. یہودیوں کا زمانہ بہت لمبا، لیکن 4 آنے مزدوری طے تھی، مل گئی. عیسائیوں کا زمانہ اس سے کم ہے نصارہ کا، لیکن اس سے 4 آنے طے تھے، دے دی. آخری امت، آخر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ گئی، آخری امت. کتنا زمانہ؟ عصر سے مغرب. اللہ آپ نے خود فرمایا میرا زمانہ ایسے ہے جیسے عصر سے مغرب کا زمانہ ہے. اتنا زمانہ ہے بس. یعنی پوری دنیا ایک دن کے برابر ہے، جن میں اکثر گزر چکا. اور اب وسلم کا زمانے کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا، اور آپ دیکھیے اب بالکل غروب کے قریب ہے. اس سے غروب کے اثرات آ رہے ہیں. فرمایا قرب قیامت میں کیا کچھ ہوگا. بدکاریاں عام ہوں گی، شرابیں پی جائیں گی، نافرمانیاں کی جائیں گی، سب وہ علامات پوری ہو رہی، کیونکہ بالکل مغرب کے قریب جا رہا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے. اس نے کہا اتنی مزدوری کریں گے جس طرح عصر سے مغرب ہے، تھوڑا سا زمانہ ہے. مزدوری کیا ملے گی؟ 2 قیراط. کتنی مزدوری؟ 2 قیراط. 2 قیراط. اب پہلے دونوں مزدوروں نے اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے فجر سے زور تک کیا تو 1 قیراط. دوسروں نے کہا ہم نے ظہر سے عصر تک کیا تو 1 قیراط. یہ بعد میں آنے والوں کو 2 قیراط. تو اللہ فرمائیں گے یہ بتاؤ تم سے جو مزدوری طے ہوئی تھی وہ ملی یا نہیں ملی؟ ان کو تو ملی. کہا کہ پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ذالک فضلی اوتیہ من نشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے دے دوں. تم کون ہوتے ہو مجھے پکڑنے والے، مجھ پر اعتراض کرنے والے یہود و نصارہ؟ قیامت کے دن یہ مباحثہ ہوگا، یہ بحث ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہود و نصارہ اعتراض کریں گے اور اللہ ہماری طرف سے جواب دیں گے کہ اگر ان کا اجر میں نے بڑھایا ہے اور ان کے تھوڑے اعمال پر زیادہ دیا ہے، ان کی 5 نمازوں پر میں نے 50 کا اگر روزانہ کا عدد رکھا ہے، اور ان کی زکوٰۃ خیرات کو میں نے 10 گنا تک زیادہ کر دیا ہے، اور ان کی نمازیں میں نے 700 گنا تک، اور ان کی زکوٰۃ خیرات کو 700 گنا تک اگر کر دیا ہے، اور رمضان میں فردوں کو 70 کے برابر کر دیا ہے، اور حرمین میں 1,00,000 اور 50,000 کے برابر ہر عمل کو کر دیا ہے، ذالک فضلی اوتیہ من نشاء، یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہے دے دوں. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ بولو بھائی. اور اس میں ایک راز بھی ہے، یہ عجیب بات ہے. راز سن لو، بس چھوڑ دو اس کو بھائی، تکیے کے دفعہ مارو، چھوٹا موٹا تک چل رہا ہے. اس میں ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ سبحان اللہ. پیغمبر سلام نے اپنی مثال بیان فرمائی.
میری مثال اور انبیاء السلام کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک محل تعمیر ہو رہا تھا، سارا محل بن گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ اینٹ نہیں لگی، باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ اینٹ نہیں لگی۔ فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں جس نے پیغمبروں کے محل کو پورا کر دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ترمذی بخاری کی روایت ہے کہ اس اینٹ نے آ کر نبیوں کے محل کو پورا کر دیا۔ جو محل آدم السلام سے شروع ہوا اور پھر پیغمبر آتے گئے اور وہ محل نبیوں کا محل بنتا چلا گیا اور وہ روحانیت اور علم پھیلتا چلا گیا۔ اس کی آخری عید پیغمبر سلام تشریف لائے اور آپ نے اس محل کو مکمل کر دیا، اس مشن کو مکمل کر دیا جس کے لیے آدم السلام بھیجے گئے تھے، جس کے لیے نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، جس کے لیے ابراہیم السلام بھیجے گئے تھے۔ اس کا کمال پیغمبر سلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوا اور اللہ تعالی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ آج وہ دین جو آسمانوں پر مکمل تھا، اس کے نزول کے بعد اب کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں رہی کہ وہ بعد میں آ کر اس دین میں کوئی اضافہ کرے یا کمی کرے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ نے جو فرمایا اس مثال کے اندر کہ تم آخر میں آئے، کیونکہ آخر میں آ کر ہم نے پہلی امتوں کے کام کو مکمل کر دیا۔ جو کام مکمل کرتا ہے، سجاوٹ اور ناموری اور اعزاز اسی کے نام جاتا ہے۔ بولو صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلوں کے بھی نام ہوتا ہے لیکن مکمل کرنے والا نام اس کا چلتا ہے۔ بھائی واہ، کیا یار تم نے کیا بچا دیا، ناقص چیز کو کیسے مکمل کر دیا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایت دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن نے 300 سال کے قریب عمر پائی ہے، 300 سال، 250 سال رسول اللہ کی تلاش میں رہے، 250 سال تک تلاش کیا کہ آخری پیغمبر آنے والے، 250 سال۔ فرماتے 10 آدمیوں کا میں غلام رہا ہوں، 10 یہودیوں نے مجھے غلام بنائے رکھا، ایک نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو بیچا، تیسرے نے چوتھے کو بیچا۔ کہا کہ 10 کے بعد جو 10واں تھا وہ مدینے کا تھا، وہ مجھے مدینہ لے آیا۔ مدینہ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر نے آنا ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عرض کیا کہ میں نے تورات اور انجیل میں ایک بات پڑھی ہے، برکت طعام الوضو قبلہ، کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھویا کرو۔ یہ میں نے تورات میں پڑھا تو آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں برکت طعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کہ طعام کی کھانے کی برکت یہ ہے پہلے بھی ہاتھ منہ دھوو بعد میں بھی ہاتھ منہ دھوو۔ تو میرے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی فرمایا کرتے تھے کہ موسیٰ السلام نے جو بات فرمائی تھی کہ پہلے دھویا کرو، رسول اللہ نے آ کر مکمل کر دیا کہ بعد میں بھی دھویا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جو امت آخر میں آئی اس کام کو مکمل کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے اعزازات رکھے اس کے لیے، ایسے اعمال ہمیں دے دی، ایسا قرآن ہمیں دے دی۔ یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، پورے مہینہ کے تعلق قرآن سے۔ جس عشرے میں نہ دیکھو پورا مہینہ قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آخری عشرہ جس میں قرآن نازل ہوا اس کی قیمت پہلے 2 عشروں سے زیادہ، کیونکہ لیلۃ القدر رکھ دی، اس میں اعتکاف کی عبادت مشروع کر دی، 5 راتوں کی خاص عبادت رکھ دی، اور پھر وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ان اعمال ایسے عظیم الشان کتاب، عظیم الشان پیغمبر، عظیم الشان اعمال ہمیں عطا فرمائے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم آج دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، ہر آدمی اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، 2-4 اعمال کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
اور یہاں ماشاءاللہ اعمال کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہے، جہاں سے چاہو جو چاہے اٹھا لو، روحانی چیز کو اور کھا لو، اپنی روح کو کھلا دو. نہیں 40 سال تک ہندو جوگیوں نے 40 سال تک جنگلوں میں گزار دیے کہ کوئی اچھی بات سمجھ میں آ جائے. 40 سال کے مجاہدے کے بعد 1-2 باتیں سمجھ میں آئیں، اور یہاں ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا بہا دیے، دریا بہا دیے. ہر عمل پر عجیب و غریب باتیں. سے میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے دل کو اس ایمان اور اسلام سے خوش رکھنا چاہیے. آج یہ بڑا خطرناک زمانہ گزر رہا ہے، ہمارے عقائد اور ایمان پر حملہ ہو رہا ہے. کوئی قرآن مجید کو مشکوک بنا رہا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک بنا رہا ہے، کوئی احادیث مبارکہ کو مشکوک بنا رہا ہے، کوئی فقہ کو مشکوک بنا رہا ہے. یہ سب بدماش ہیں جو تجھ سے نعمتیں چھیننا چاہتے ہیں. یہ جو چشمے، پاکیزہ چشمے جس سے تیری روح آج پانی پی رہی ہے، جس کتاب اللہ سے، جس رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس احادیث مبارکہ سے، جس فقہ سے، جن علماء صلحاء سے آج تیری روح بالیدگی لیتی ہے، زندگی لیتی ہے، تیری روح زندہ ہوتی ہے، یہ بدماش تمہیں ان چشموں سے دور کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. کبھی ان پر کان مت دھرو. ہمیشہ اپنے قلب و جان کو مولا کی طرف متوجہ رکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رکھو، قرآن حدیث پر پورا اعتماد کرو. کسی کے نہ سنو. اس میں اگر کسی کے سن کر تمہاری ٹانگیں ہلتی ہیں تو تمہاری بلڈنگ کمزور ہے. اپنی بلڈنگ کی فکر کرو. علماء سے سوال نہ کرو جی یہ یوں سوال کسی نے کر دیا جی ہم یہ تیری بلڈنگ کمزور ہے. آپ مجھے بتائیں اللہ رسول صلی اللہ پیغمبر سلام کی ذات مبارک اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سورج چاند کی طرح اتنی روشن ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ بڑے ہوئے آپ کو پتا چلا ہے آپ کا باپ یا آپ کی ماں ہے. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو تو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کا باپ یا آپ کی ماں ہے. لوگوں کے کہنے پر آپ کو یقین ہوا، اور ان کے کہنے پر کیونکہ ان کی گود میں پلے تھے، ہم نے کہا میرا باپ ہے، میری ماں ہے. آج اس میں کوئی شک و شبہ ڈالتا ہے، برداشت کرو گے؟ بولو کہ تجھے کیا پتا ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری اماں ہے. بتاؤ، دلیل تلاش کر کے لاؤ گے یا ایک جھاپڑ رسید کرو گے؟ بولو، دلیل لاؤ گے کہ ٹھہرو میں دلیل لاتا ہوں کہ میرا ابا ہے، میری اماں ہے. کیا خبیث ایسی بات کرتا ہے؟ پورا زمانہ کہتا ہے میرا باپ ہے، تو ایسی بات کرتا ہے؟ اللہ رسول کی حقانیت پورا عالم کہتا ہے، تمام انبیاء کہتی ہیں، قرآن حدیث کہتی ہے. اور وہاں شک و شبہ ہو جائے سوال لے کر پھرتے جی ذرا بتانا یہ ٹھیک ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، یہ فلاں چیز ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ تیرا ایمان کیسا ہے تو دلیلیں تلاش کرتا ہے. ایک اللہ والے تھے، ان سے کوئی عالم بیٹھ تھے، تو عالم بڑے عالم تھے. جب فوت ہونے لگے شیطان آ گیا. شیطان نے آ کر کہا تو جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا فلاں دلیل ہے. ان کے دلیل میں تو یہ خرابی، ان کا فلاں دلیل کہ اس میں یہ خرابی، فلاں ان کے یہ خرابی. اب بحث مباحثہ شروع ہو گئی. تو اللہ والوں کو کشف ہوا کہ میرا مرید پھنسا ہوا ہے اور شیطان اس کو تنگ کر رہا ہے. وہ وضو کر رہے تھے تو زور سے لوٹا زمین میں مارا اور کہا کہ کہہ دے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دلیلیں دینے کی اور تمہاری سننے کی.
میرے لیے میرا مولا کافی ہے. بس اتنی بات کی، کلمہ پڑھتے دنیا سے چلے. میرے دوستوں، خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو ایسے خوبصورت اعمال ہمیں پیغمبر سلام نے عطا فرمائے ہیں. قرآن مجید نے ہمیں ایسے پیارے اعمال دیے ہیں، ایسی پیاری کتاب ہمیں ملی ہے. آج اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے بدماش تمہیں ان سے دور کرنا چاہتے ہیں. اتنی خوبصورت چیزیں تم سے چھیننا چاہتے ہیں اور میں ان کی نہ سنو. تم جانتے بھی نہیں ہو ہے کون، پتہ بھی نہیں ہوتا. کہتے جی یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے. میں کہ اس بندے کا پہلے نسب نامہ تو پڑھ لو، یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، پہلے یہ تو دیکھ لو. تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جو علماء کرام رات دن تم ان کے ساتھ رہتے ہو، ان کی کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی، اور آج کی رات خاص طور پر بہت سے علماء نے لکھا کہ 27ویں شب ہو اور وہ بھی آخری جمعے کی شب ہو، شب جمعہ، اور وہ بھی جمعۃ الوداع. بعض نے لکھا ہے کہ پورے سال کے جمعوں کا سردار رمضان کا جمعہ ہوتا ہے اور رمضان کے جمعوں کا سردار آخری جمعہ ہوتا ہے. آج سے 5 سال پہلے یہ آیا تھا جب حضرت مولانا ایوب صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا 5 سال پہلے. وہ بھی یہی شب تھی، جمعۃ یہی شب کو انتقال ہوا تھا، 27ویں شب کو، اور پھر جمعے کے بعد ان کا جنازہ ہوا. یہ بھی خوش بختی کی بات ہے. بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ ہو تو اس کے لیلۃ القدر ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہے. ایسے تو 27ویں شب کا سب سے زیادہ ہے. بہت سے صحابہ کرام تو قسم کھا کر کہتے تھے 27 کو ہوتی ہے، اور جب یہ علامات جمع ہو جائیں تو اس سے بھی آگے بات بڑھ جاتی ہے. سے میرے دوست، آج کی رات ہر قسم کی عبادت کا صدقہ خیرات بھی کیا کرو. شیخ سدیس صاحب نے بڑی پیاری نصیحت کی، اس رات میں ہر عبادت تھوڑی تھوڑی کر لو. کچھ ذکر کر لو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ صدقہ کر دو، کچھ وعظ و نصیحت کر لو، کچھ سن لو. کہا کہ ہر نیکی تھوڑی تھوڑی، تو سمجھو 84 سال تم نے وہ نیکی کی ہے. آج اگر تم 5-10 روپے صدقہ کرو گے تو 84 سال صدقے کا ثواب ہے. آج نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھی، آج ذکر کرو گے 84 سال ذکر ہے. بس میرے دوستو، بس آج بات اتنی ہی کرنی تھی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.